دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 245 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے مقرر کریں ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم، فرمایا کہ تم سے یہ توقع ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر فرض کیا گیا قتال، لڑائی، اللہ تقاتلوا، تو تم اس وقت نہ لڑو گے۔ قالوا وما لنا، انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اور نکال دیا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر لڑائی فرض کی گئی، تولوا، تو وہ سب پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو، ظالموں کو۔ اس سے پہلی آیات میں بھی اللہ کے راستے میں لڑنے کا بیان اور مال خرچ کرنے کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس آیت کے اندر بھی قتال اور جہاد کا ذکر ہے۔ پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات جو قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ حالات کسی سے پڑھے نہیں، سنے نہیں، لیکن اللہ کی سچی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے لوگوں کی اس کی خبریں دی ہیں، اور صحیح صحیح بتایا ہے کہ اس زمانے میں کیا حالات پیش آئے اور کیا معاملات ہوئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آہستہ آہستہ خرابیاں آنا شروع ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1100 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل میں بہت کمزوریاں آ گئیں، اور ایک قوم تھی قوم عمالقہ، یہ ان پہ غالب آ گئے اور ان کو قتل بھی کیا، قیدی بھی بنایا، حتیٰ کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ تقریباً ان کی 30,000 لڑکیاں لے گئے اپنے ساتھ۔ اس وقت کے نبی تھے شموئیل علیہ السلام یا سموئیل، تفسیروں میں ہے کہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ جو بڑے ان کے سردار تھے، ذمہ دار تھے، وہ جمع ہو کر
سموئیل علیہ السلام کے پاس آئے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دیں، اور دوسرا آپ ہمارے اوپر کوئی سردار مقرر کریں۔ اس پر حضرت سموئیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کو؟ الم ترا اس کا معنی ہے الم تعلم، یعنی کیا یہ بات آپ کے علم میں آئی ہے، آپ کو معلوم ہوا بنی اسرائیل کے بارے میں؟ من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی اللہم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں کہ ہم لڑائی کریں اللہ کے راستے میں۔ جہاد اور قتال یہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قائد اور امیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب جہاد کیا جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہو اور اس کے اوپر ایک امیر مقرر ہو۔ اگر ہر آدمی اپنے طور پر لڑے گا تو وہ پھر جو ہے زیادہ نقصان ہوگا۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ سبق ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی آ کے یہ کہا کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ بنائیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے توقع ہے اگر تم پر قتال فرض کیا گیا تو تم اس وقت نہیں لڑو گے۔ کہہ تو رہے ہو کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اللہ نے اگر فرض کر دیا تو تم نہیں لڑو گے۔ ایک بات بھی یاد رکھیں، اللہ پاک سے کبھی اپنے لیے آزمائش نہ مانگے۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں جی میں وہاں پہ ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا۔ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے نا، اس کے لیے وہی جگہ مناسب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، یہ تمنا تو بڑی مبارک ہے، لیکن ہمیں جس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا، ہمیں یہی زمانہ ہمارے لیے مناسب ہے۔ وہ حضور کے مناسب صحابہ ہی تھے جنہوں نے جانثاری کی، قربانیوں کی، وہ مثالیں قائم کی کہ آج ہم سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، تو ہمیں کرنا پڑتا تو ہم کیا کرتے۔ اللہ ہمیں اسی زمانے میں حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرما دے، ہمارے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، مجھے توقع ہے کہ اگر تم پر یہ جہاد فرض کیا گیا تو تم نہیں لڑو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اس زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا نا، جالوت اس کا نام تھا، یہ قوم عمالقہ کا بڑا تھا، اس نے ان پر بہت ظلم کیے تھے۔ تو نے کہا ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، ہمارے بچوں سے بھی نکال دیا گیا، یعنی آج ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے بچے بچیاں کہاں ہیں اور گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، پھر بھی ہم نہیں لڑیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما کتب علیہم القتال تولوا، وہی ہوا جب اللہ نے ان پر لڑائی فرض کی وہ سارے ہی پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے۔ جہاد کرنا، قتال کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک آنسو جو اللہ کے ڈر سے بہہ جائے، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہہ جائے۔ تو تولوا، وہ لوگ لڑنے کی بجائے، جہاد کرنے کی بجائے پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے۔ آج مسلمانوں کی جو پستی اور ذلت ہے نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ جتنا کفار نے، یہود و نصارہ نے جہاد کو مسلمانوں سے کھرچنے کے لیے محنت کی ہے، کسی اور عمل کے لیے محنت نہیں کی۔ حتیٰ کہ جو انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا انگریزوں نے، نعوذ باللہ، اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ جب ان سے کہا جاتا ہے جہاد کرو تو یہ سارے ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے، تو جہاد کے نظریے کو مٹا دیا جائے۔
اور اس کے لیے عام آدمی تو جہاد ختم نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے انہوں نے اس کانے کو کھڑا کیا، قادیانی کو۔ اس نے پھر نعرے لگائے، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ باقاعدہ کتابیں لکھی۔ آج مسلمانوں سے نظریہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے جتنی محنت ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، نہ نماز کو ختم کرنے کے لیے اتنی محنت ہوئی، نہ کلمے کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ حج کو، کسی بھی عمل کے لیے اتنی محنت نہیں ہوئی، نہ دعوت و تبلیغ کو ختم کرنے کے لیے محنت ہوئی ہے۔ اگر محنت ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو کس کے لیے ہو رہی ہے؟ کہ مسلمانوں سے نظریہ جہاد ختم کر دیا جائے۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی لاکھوں بچیاں ہیں ہندوؤں کے ظلم سہ رہی ہیں کشمیر میں، وہ ہماری بچیاں نہیں۔ حضور نے تو فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے پاکستان کی بچیاں عافیہ صدیقی ہے، وہ بیچاری کون سے ظلم سہ رہی ہیں، اور حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جہاد کی بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرے جہاد کی بات کرتے ہوئے، اور عام آدمی کے ذہن میں اتنے شک ڈال دیے گئے کہ وہ جو ہے اس کے سامنے جہاد کی بات کی جائے تو وہ ہنستا ہے، تمسخر اڑاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی نیا حکم بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کیسے صحابہ تھے! ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 13 سال کے بچے تھے، غزوہ احد کا موقع آ گیا تو ان کے والد خود بھی اور اپنے بچے کو بھی لے کے آ گئے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری کو اجازت نہیں دی۔ اب باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں، تو آپ جو ہے نا اس کو قبول فرمائے۔ آپ علیہ السلام بار بار اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت نہیں دی۔ خیر یہ واپس آ گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اب پیچھے سے گھر کی ساری ذمہ داری، کفالت بہن بھائیوں کی، گھر کی ابو سعید خدری پہ آ گئی، اور پھر باپ کی موت کا صدمہ بھی۔ تو یہ خیال کر کے میں جا کے یہ حالات حضور کو بتاتا ہوں، میں یہ حالات حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام جو ہے نا اس موقع پہ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، 3 باتیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتے۔ ابو سعید خدری نے سوال نہیں کیا، یاد رکھیں، آپ علیہ السلام نے اس کے آنے پر 3 باتیں ارشاد فرمائی بغیر اس کے سوال کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ پاک اس کو صبر دے دیتے ہیں، جو اللہ سے پاک دامنی مانگتا ہے اللہ اس کو پاک دامنی عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے بچے نوجوان جو ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں شہوت کے خیال آتے ہیں، شہوت آتی ہے، برے برے خیالات آتے ہیں۔ تو بھائی یہ خیالات پاکیزہ بنانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یا اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ 7 دروازے ہیں، 7، اور 7 کو تالے لگا دیا زلیخا نے، ٹھیک ہے۔ فغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی، یا اللہ مجھے بچا۔ اللہ نے بچایا کہ نہیں؟ پاک دامنی کی حفاظت فرمائی کہ نہیں کی؟ تو ہمارے لیے تو حالات اتنے سخت نہیں۔ تو میں نوجوانوں سے، بچوں سے کہتا ہوں آپ اللہ سے پاک دامنی کا سوال کریں کہ اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتے ہیں، اور جو اللہ سے پاک دامنی مانگتا ہے اللہ اسے پاک دامن بنا دیتے ہیں۔ اور جو اللہ سے غنا مانگتا ہے، غنا کسے کہتے ہیں؟ الغنا غنا النفس، غنا وہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اربوں روپیہ ہے لیکن دل کا فقیر ہے، یہ غنا نہیں ہے۔ غنا حدیث میں آتا الغنا غنا النفس، غنی وہ ہوتا ہے، امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرے ہاتھ میں سوراخ ہے، جو آتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا، اتنے سخی تھے۔ تو فرمایا کہ جو پاک دامنی مانگتا ہے اللہ اسے پاک دامنی عطا فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ سے غنا مانگتا ہے اللہ پاک اسے غنی کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا اور واپس آ گئے، گویا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اور پھر ان کی عمر کے جو لوگ تھے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، رہ گئی دنیا، تو دنیا تو اللہ نے صحابہ کے قدموں میں ڈال دی تھی، کیسر و کسرا کے تخت جو ہے صحابہ کے قدموں میں آ گئے، سمجھے بھائی؟ تو صحابہ تو ایسے تھے کہ اپنے بچوں کو آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی قبول فرمائے، یا رسول اللہ میرے بچوں، حضور قبول نہیں کر رہے اور کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ دیکھے نا اس کی تو ہڈیاں بھی بڑی مضبوط ہیں، ہم میں اتنا حوصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو تولوا، تو وہ پھر گئے، کہتے ہم نہیں لڑتے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو۔